بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر چند روزہ زندگی دے کر پیدا فرمایا ہے، جس کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں کے مقدرات کو، ان کے رزق کو، ان کی عمر کو اور ان کی نیک بختی اور بدبختی کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی متعین فرما دیا. چنانچہ جب نطفہ رحم مادر کے اندر ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں انطفتن، کہ یہ نطفہ ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نطفے کو باقی رکھنا ہے یا ختم کر دینا ہے. جب اس کو باقی رکھنے کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر کچھ دن گزرتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں علقۃ، کہ یہ جمع ہوا خون ہے، یعنی مقصد وہی ہوتا ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے یا ضائع کر دیا جائے. پھر باقی رکھنے کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر کچھ مدت گزرتی ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں امزغۃ، کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، کہ اس کو باقی رکھا جائے کہ ختم کر دیا جائے. جب اس کو باقی رکھنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جان ڈالنے کا وقت آتا ہے اور جان ڈال دی جاتی ہے، تو پھر اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں ما رزقہ وما اجلہ شقی ام سعید، کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی مدت کتنی ہوگی، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. یہ چاروں باتیں رحم مادر ہی کے اندر پوچھ لی جاتی ہیں اور ان کو متعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنے دن عمر گزارے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، سب کچھ متعین کر دیا جاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب ان کی متعین مدت آ جائے گی تو اس میں نہ ایک لمحہ کمی ہوگی نہ ایک لمحہ زیادتی ہوگی۔ اجل کا معنی موت کے نہیں ہیں، بلکہ اجل کا مطلب ہے متعینہ مدت، یعنی رحم مادر کے اندر اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کی جو مدت متعین کی گئی کہ کتنا دن گزارے گا، اس کا نام اجل ہے۔ جب وہ متعینہ مدت کا وقت پورا ہو جائے گا تو فرمائے کہ نہ اس کے اندر ایک لمحہ کمی ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ زیادتی ہو سکتی ہے، اسی متعینہ مدت کے اوپر اس کو دنیا سے جانا ہوگا۔ اب یہ متعین مدت کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ روزانہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر عمر کے لوگ جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، ادھیڑ بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، تندرست بھی جا رہے ہیں، بیمار بھی جا رہے ہیں۔ کوئی بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مدت گزارتا ہے، زندگی سے مایوس ہو کر زندگی گزار رہا ہے، لوگ اس کی زندگی سے مایوس ہیں، اس کے بعد وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ کوئی چلتے پھرتے اچانک اللہ کا پیارا ہو گیا۔ کس کی کیا مدت ہے، کس کو کب دنیا سے جانا ہے، کچھ بھی متعین نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی کا وقت پورا ہو سکتا ہے، اس کی اجل آ سکتی ہے، اس کو جانا پڑ سکتا ہے۔ اور جب جانے کا وقت آئے گا تو فرمایا گیا کہ نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا نہ ایک لمحہ بعد ہوگا۔ جب وقت ہے اسی وقت جانا ہوگا، چاہے انسان جانا چاہے چاہے نہ جانا چاہے، بہرحال اس کو جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدت کو مخفی بھی رکھا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ خود جس کی اجل ہے، جس کی عمر ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہے کہ مجھ کو کب جانا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس کو پردہ غیب کے اندر کیوں رکھا کہ کس کو کب جانا ہے۔ اس کی حکمت کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے کہ جب کسی کو کسی کی موت کا وقت متعین طور پر معلوم ہو جائے گا کہ میری موت اتنے دن کے بعد آئے گی، میں دنیا میں آیا ہوں 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، جتنے دن کے لیے بھی آیا ہوں، ہوش سنبھالے کے بعد سن شعور تک پہنچنے کے بعد جب اس کو معلوم ہے اتنے دن مجھے زندگی گزارنی ہے، تو وہ اس کے جو ہے تو الٹی گنتی اس کی شروع ہو جائے گی کہ اب اتنا دن بچا، اب اتنا دن بچا، اب 10 سال بچا، اب 8 سال بچا، اب 5 سال بچا، اب 2 سال بچا، اب اتنے مہینے اور اتنے ہفتے، اتنے دن۔ وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے گا، نہ وہ اپنی دنیا کا کوئی کام سکون کے ساتھ انجام دے پائے گا، نہ آخرت کی طرف قدم بڑھا پائے گا، صرف گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پردہ غیب کے اندر رکھا ہے۔ اور وہیں پر ایک اور بات لکھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر نسیان کی صفت رکھی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں، وقتی طور پر اس کو صدمہ پہنچتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس صدمے سے باہر ہو جاتا ہے، صدمہ اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، انسانوں کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی ہے کہ اگر وہ صدمہ ہر وقت اس کے سامنے تازہ رہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر یہی صدمہ اس کے باپ یا بیٹے کے انتقال کے بعد سے برابر باقی رہے تو اس کے لیے خود کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں گے ان کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سب بھلا دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے معمول کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اپنے دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعمال بھی انجام دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ انسان کو بھلا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر کیا حالات آئے تھے، نسیان کی صفت رکھی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے رحم مادر ہی کے اندر انسان کی عمر کو، بلکہ تمام جاندار کی عمر کو متعین کر دیا جاتا ہے کتنی اس کی اجل ہوگی۔ اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت آدمی جا رہا ہے، ہم آج خود کسی کی مٹی دے رہے ہیں، کسی کے جنازے کے اندر جا رہے ہیں، کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کسی کی تعزیت کے اندر جا رہے ہیں، کسی کی کسی بیمار کی بیمار پرسی کر رہے ہیں۔ یہ سارے حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں کہ ہم بھی بستر مرگ پر جا سکتے ہیں، لوگ ہماری عیادت کے لیے بھی آ سکتے ہیں، لوگ ہمارے جنازے کے اندر بھی جائیں گے، ہمیں بھی لوگ مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آئیں گے۔
یہ سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ آج تم کسی کو دیکھ رہے ہو، کل تمہارا بھی یہ حال ہونے والا ہے۔ آج کسی کے بارے میں مسجد کے اسپیکر سے آواز آتی تھی کہ فلاں آج دنیا کے اندر نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا، کل یہ اعلان تمہارے بارے میں بھی ہوگا۔ لیکن ہم سب کچھ سننے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، جنازے میں جانے کے باوجود، تعزیت میں جانے کے باوجود، قبرستان جا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے باوجود ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ آج ہم کسی کی مٹی دے رہے ہیں، کل ہمارے اوپر بھی اسی طریقے سے مٹی ڈال دی جائے گی، منو مٹی کے اندر ہم بھی دبا دیے جائیں گے، اور جب وہاں ہم دبا دیے جائیں گے اس کے بعد ہماری اس دنیا کی زندگی کے مطابق وہاں کے حالات شروع ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری ہے، بہترین زندگی گزاری ہے۔ تو فرمایا کہ وہ قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی کھڑکی اس کے اندر کھول دی جائے گی، اور اگر اپنی منمانی زندگی گزاری ہے تو اس قبر کو دبا دیا جائے گا اور انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں گھس جائیں گے، اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ ازدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، آگ اس کے اندر بھڑکا دی جائے گی، زبردست عذاب اس کے اندر ہوگا۔ یہ دنیا کے حالات عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور اللہ نے اس کو غیب کے اندر رکھا ہے کہ تاکہ انسان سکون سے آخرت کی طرف قدم بڑھا سکے، آخرت والا اعمال کر سکے، اپنے آپ کو نیک بختوں کی فہرست کے اندر داخل کرا سکے۔ لیکن ہم اس کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث خطبے کے اندر پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبردست وصیت کی اور متوجہ کر کے وصیت کیا ہے، نصیحت کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈھے کو پکڑا، میرے کاندھے کو پکڑا، یعنی مجھے جھنجھوڑا اور مجھے متوجہ کیا، اور گویا کہ یہ کہا کہ دھیان سے سنو۔ متوجہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستہ گزرنے والے ہو، تم اجنبی ہو یا راستہ گزرنے والے ہو، اس طریقے سے دنیاوی زندگی گزارو۔ انسان دنیا میں جب سفر کرتا ہے تو مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مسافر وہ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر سفر کر کے کہیں چلے جاتے ہیں، یہاں سے دلی چلے گئے، بمبے چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن کا سفر ہے، وہاں جا کر اپنا کام کرتے، جس بھی مقصد سے گئے ہوں، اپنے کسی کاروباری کام سے گئے یا کسی بھی کام سے گئے ہوں، آدمی جس کام کے لیے وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد اس کی ساری دھن یہ ہوتی ہے کہ میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ میرا کام فوراً ہو جائے۔ کسی کے علاج کے سلسلے میں گیا ہے تو اس کی ساری دھن یہی ہوگی کہ میں جس کے علاج کے لیے آیا ہوں فوراً اس کا علاج ہو جائے، میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں۔ اپنے کاروبار کے سفر کے لیے گیا ہے، جس سے ملاقات کرنی ہے، سوچتا ہے فوراً میری فلاں سے ملاقات ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میں فوراً اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ وہاں کے لوازمات کے اندر نہیں پھنستا کہ میں بہترین میرا اپنا گھر ہو جائے، میری اپنی گاڑی ہو جائے، رہنے کا آسائش کا سامان ہو جائے، گدا ہو جائے، بہترین غسل خانہ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اچھے سے ہوٹل میں رہ لے گا، لیکن اس ہوٹل میں کتنی دیر وہ قیام کرتا ہے؟ صرف اپنے آرام کے بقدر وہاں پر ٹھہرتا ہے، پھر اس کی ساری فکر ہوتی کہ صبح اٹھوں اور جلد سے جلد اپنے کام کے لیے نکل جاؤں، اور دیر رات جب تک اس کا کام نہیں ہوتا اپنا کام کرتا ہے، پھر واپس ہوٹل آتا ہے۔ ہوٹل میں آرام کرنے کی اس کو فکر نہیں، فکر کیا ہے کہ کسی طریقے سے میرا کام ہو، میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں۔ کچھ نرم ہوٹل ملے گا اسی طریقے سے وقت گزار لے گا، کسی طریقے سے کام چلا لے گا۔ یہ جو ہے تو اس کو کہا گیا کہ کأنک غریب، کہ تم اجنبی مسافر ہو، وہاں تم کو کسی سے لینا دینا نہیں، اپنا کام کیا واپس اپنے گھر آئے، وہاں کی آسائش، وہاں کی آرائش، وہاں کی بلڈنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، ایک ہے مسافر۔ دوسرا مسافر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عابر سبیل، کہ راستہ گزرنے والا۔ راستہ گزرنے والا کیسے؟ جیسے ہم بمبئی گئے، دلی گئے، اب یہاں سے ہم ٹرین پر بیٹھے، اب راستے میں الہ آباد آئے گا، کانپور آئے گا، مختلف جو ہے تو اسٹیشن آئیں گے، وہاں پر آدمی اترتا ہے تو کتنی دیر کے لیے اترتا ہے؟ پانی لے گا، چائے پیے گا، اور اس کی جو ضرورت ہوگی فوراً واپس ٹرین پر آئے گا۔ یہ نہیں کہ اب تو یہاں کا اسٹیشن بہت اچھا ہے، یہاں جو ہے تو ٹھنڈک بھی ہے، یہاں جو ہے تو آرام بھی ہے، یہیں پر ٹھہر کے ٹرین کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی نہیں کرتا، بلکہ جو ضرورت ہے اتنا پوری کرے گا، فوراً اپنی ٹرین پر آ کر واپس بیٹھے گا، کہیں میری ٹرین نہ چھوٹ جائے۔
اور ٹرین میں اس کو کتنا سامان چاہیے؟ ایک بسترا چاہیے آرام کرنے کے لیے، کچھ کھانا چاہیے راستہ گزارنے کے لیے، کتنا سامان ہو جائے گا وہ اپنا پورا سفر گزار لے گا۔ فرمایا یہ عابر السبیل ہے کہ راستے سے گزرنے والا، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ کسی طرح اپنی منزل پر پہنچوں۔ یہ راستے کی عمارتیں، راستے کی اسٹیشن، راستے کی چیزیں، یہ تو وقت گزاری کے لیے اصل نشانہ اس کا وہ ہے کہ میں وہاں پر کسی طریقے سے پہنچ جاؤں۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں پر اجنبی ہیں، وہاں پر ہمارا کیا مقصد اس کے اندر وقت لگائیں گے، یا بلکہ اس سے آگے کہ راستے کی ایک گزرگاہ ہے کہ ہم آخرت سے چل کر آئے ہیں، وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، جتنی ہماری ضرورت یہاں سے ہوگی اتنا ہم اس کو حاصل کریں گے، اور ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ وہاں ہمیں منزل پر پہنچنا ہے، تو وہاں کے لیے ہمیں کیا کیا سامان چاہیے اس کی تیاری کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو، مسافر کسی لوازمات کے اندر نہیں پھر پھنستا بلکہ اپنے مقصد میں رہتا ہے اور فوراً واپس آتا ہے، ویسے ہمیں بھی دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اور اس حدیث کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی طرف سے ایک جملہ مزید اضافہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اور فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ یعنی شام ہوئی تو صبح کا انتظار نہیں، صبح ہوئی تو شام کا انتظار نہیں، یعنی ہر وقت چل چلاؤ کے لیے تیار رہو۔ کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتے ہو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں آج کل تو اچانک کی موت بہت عام ہو گئی ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، کسی کو برین ہیمریج ہو گیا، کسی کو چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کہتے ہیں ابھی تو 2 گھنٹہ پہلے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ابھی 2 گھنٹہ پہلے ان سے ہماری موبائل سے بات ہوئی ہے، اچانک کیا ہو گیا، ابھی تو میں راستے میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں، ابھی دیکھ کر آیا، ابھی ملاقات کر کے آیا، ابھی بات ہوئی ہے، ابھی ان کے ساتھ چائے پیے، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد اطلاع ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ فرمائیں گے کہ صبح ہوئی تو شام کا انتظار مت کرو، ہر ایک کے لیے نصیحت کی۔ آج ہم اس کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اتنا واضح طور پر انسانوں کو آخرت کی طرف اور اس کی موت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ موت کے لیے ہر وقت انسان تیار رہے کہ ہمیں کبھی بھی اس دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے۔ آج ہماری اس دن کے لیے اور موت کے لیے کتنی تیاری ہے۔ ہم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں دنیا سے کبھی جانا ہے ہی نہیں۔ ہمارا ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ یہی ہے، ہمارا تمام مقصود اپنے دنیا کو بنانا ہے کہ دنیا کی آرائش، دنیا کی آسائش، دنیا کی زیبائش، دنیا کی زینت، دنیا کا جو ہے تو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی، یہی ہمارا مقصود اصلی بن کر رہ گیا ہے۔ ہم اسی دھن کے اندر ہیں، صبح سے لے کر شام تک بستر پر گئے تو وہی دھن ہے کہ صبح ہمیں دنیا کے اعتبار سے کیا کام کرنا ہے، رات ہوئی تو رات تک وہی دھن ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کتنا کام ہے، گدی کے اندر فلانے سے دھماکے سے کیا کیا کام ہے۔ کیا کبھی ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ہماری کتنی زندگی گزر گئی، 50 سال، 60 سال، 70 سال گزار لیا۔ اس امت کی عمر کتنی بیان فرمائے گی؟ 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہم 60-70 سال گزار چکے، اس کے بعد بھی وہی دھن ہماری ہے۔ جتنی عمر ملی تھی وہ دن گزار چکے، ہم اس سے بونس کے اندر ہم جی رہے ہیں، پھر بھی ہماری ساری فکر وہی ہے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن آخرت کے لیے ہم تیاری کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ زندگی جیسے ہمیں گزارنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ویسے زندگی گزاریں۔ اپنے زندگی کے ہر شعبے کے اندر صرف عبادات کی حد تک نہیں، صرف عقائد کی حد تک نہیں، بلکہ معاملات کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جھلکے کہ یہ مسلمان کی زندگی ہے، یہ مسلمان کا اخلاق ہے، یہ مسلمان کی تہذیب ہے، یہ مسلمان کی معاشرت ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ ہر چیز سے جھلکنا چاہے، مسلمان کہیں سے گزرے تو لوگ دیکھ کر اس کو نصیحت حاصل کرے کہ یہ انسان ہوتے ہیں، انسان ان کا نام ہے۔ لیکن آج ہم نے ان کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی میں ایسا بنا لیا کہ ایک طرف اسلام کی تعلیم یہ ہے، دوسرے طرف مسلمان وہ ہیں، وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، مسلمان سے نفرت کرتے ہیں۔
وہ خود اسلام کی تعلیم کو اختیار کر کے اپنے آپ کو انسان بناتے ہیں، اور جو چیز ہمیں دی گئی تھی ہم اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دوسروں کی تہذیب اختیار کر کے جانوروں کی فہرست کے اندر کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں بہترین نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی نمونہ بنائیں گے، دنیا کے اندر بھی عزت بنائیں گے، اور آخرت کی زندگی بھی اسی راستے سے گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔